وقال الملک اتونی بہ، بس فوراً اس کو میرے پاس لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، میں خالص کر لوں اس کو اپنی ذات کے لیے۔ بادشاہ نے جب دیکھا نا کہ جس کو اپنے کریکٹر کی اتنی فکر ہے کہ میرے اوپر جو الزام لگا ہوا ہے پہلے اس کا فیصلہ ہو پھر میں جیل سے نکلوں گا، تو بادشاہ پہچان گیا تھا، تو کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کو خالص کر لوں گا اپنے لیے، مطلب میں اس کو اپنے انر سرکل میں شامل کروں گا، اپنے قریب کر لوں گا، خاص لوگوں میں۔ اب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا۔ اب جب وہ پہنچے بادشاہ کے پاس، فلما کلمہ، جب بادشاہ نے کلام کیا ان سے تو ایسے قائل ہوا، کہنے لگا، قال انک اليوم لدینا مکین امین، بے شک تم آج سے ہمارے پاس مرتبے والے ہو، امین ہو، تم ہمارے ہاں بڑے آنریبل بندے ہو، ٹرسٹ ورتی ہو۔ بادشاہ اتنا امپریس ہوا نا اس سے بات کر کے کہ اس کو معزز اور مرتبے والا قرار دیا۔ جب بادشاہ نے یہ سب کہا نا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ پھر مجھے مقرر کر دیں زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور اس کا نالج بھی رکھتا ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا کہ بادشاہ بالکل قائل ہو گیا ہے اور اتنا بڑا مقام اور مرتبہ بھی دے رہا ہے، ریپوٹیشن بھی کلیئر ہو گئی، تو اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ ٹریجرر بنا دیں زمین کے خزانوں پر، جس کو ہم کہتے ہیں نا آج فائنینس منسٹر، تو آپ وہ مجھے بنا دیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ خود یوسف علیہ السلام اپنے لیے پوزیشن مانگ رہے ہیں۔ اسلام میں بھی نا پوزیشن مانگنا پسندیدہ بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا کرتا تو اس کو بالکل بھی وہ پوزیشن نہ دی جاتی۔ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اسلام میں، بلکہ فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دے گا۔ صحابہ بھاگا کرتے تھے عہدوں سے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک علاقے کا گورنر مقرر کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا، اے عمر، اللہ کا واسطہ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈال۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خفا ہو گئے تھے، امیر المؤمنین تھے نا، تو خفا ہوئے، بڑے افسوس کی بات ہے، تم نے میرے اوپر خلافت کا بھار ڈال دیا ہے، اکیلے میرے گردنوں پر یہ ڈال دیا ہے اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو، خدا کی قسم میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو صوبے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اتنا وہ بھاگا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں چاہیے عہدہ، اور آج کا وقت ہے کہ عہدے سے چمٹے رہتے ہیں۔ ایک ملک کے لوگ دنیا کے اندر در بدر پھر رہے ہیں، لیکن ملک کا حکمران ہے کہ اقتدار ہی نہیں چھوڑتا۔ مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ایک عہدے کی درخواست لے کر کہ یہ عہدہ مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنا عہدہ ایسے کو نہیں دیتے جو خود اس کا طالب ہو۔ لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کیوں مانگا؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک تو یہ ملک بہت کرپٹ تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اتنا سخت قحط آنے والا ہے، اور ایسا قحط انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو اگر اس وقت خود یوسف علیہ السلام ہینڈل نہ کرتے، جس طرح انہوں نے بتایا کہ کیسے پریزرو کرو، تھوڑا سا نکالنا ہے باقی شیل میں رہنے دو، تو پھر یہ اندیشہ تھا کہ لاکھوں انسان بھوک سے مر جاتے۔ تو ایسے وقت میں ایسا انسان چاہیے تھا جو انصاف کرنے والا بھی ہو، خیر خواہ بھی ہو لوگوں کا، اس لیے انہوں نے یہ عہدہ مانگا تھا۔ ایسے سخت وقت میں نا اگر کسی کو کہنا پڑ جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی محسوس کرے نا کہ کوئی عہدہ یا کوئی حکومت کا کام ایسا ہے جو دوسرا صحیح انجام نہیں دے سکتا اور اس کے پاس اس کا سکل سیٹ نہیں ہے، تو پھر آفر کر دیں اگر آپ کے پاس ہے تو۔ جب پتہ ہونا کہ سچویشن سیویئر ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا نا، بتایا کہ میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں، میں اس کا حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور اس کا نالج بھی رکھتا ہوں۔ اب جب بادشاہ کو یہ کہا یوسف علیہ السلام نے، تو بادشاہ نے وہ پوزیشن ان کو دے دی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف کو۔ یہ جو ساری سٹوری ہم نے پڑھی ہے نا، کنویں میں گرنا، پھر مصر تک پہنچنا، پھر عزیز مصر کے گھر پہنچنا، وہاں سے جیل میں جانا، یہ سب سیڑھیاں تھیں، سٹیپس تھے، ان سے گزارا یوسف علیہ السلام کو تاکہ یہ اقتدار ان کو مل جائے۔ یہ نہ سوچنا کہ بس ہو گیا، ایسے ہی ایکسیڈنٹس ہوتے ہی چلے گئے، نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔
یوسف علیہ السلام کو یہاں تک پہنچانا تھا، اس لیے یہ سب کیا۔ سبحان اللہ۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے دیا اقتدار، اسٹیبلش کیا یوسف کو۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جگہ پکڑتا تھا اس ملک میں جہاں وہ چاہے، یعنی جہاں چاہتے تھے نا آتے جاتے تھے، آزاد ہو گئے تھے۔ سوچے نا، فائنینس منسٹر بن گئے۔ بادشاہ نے کتنا ان کو عزت و احترام دیا اور بہت کچھ دیا تھا۔ ٹھاٹ باٹ تھے، جدھر چاہے رہیں، آگے پیچھے ان کے لوگ تھے۔ دیکھیں 12 سال کی عمر سے گھر سے نکلے تھے، بے گھر ہو گئے تھے، کہاں سے کہاں گزر کر اور آج دیکھو کہاں پہنچ گئے۔ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے نا، اسی کے مطابق پھل بھی میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جو ثمرات دکھاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ جس روز یوسف علیہ السلام نے حکومت کی درخواست کی تھی، اس دن سے جب سے وہ فائنینس منسٹر بن گئے تھے، اس دن سے جب 1 سال کی مدت گزر گئی، بادشاہ نے آپ کو بلا کر تاج پہنایا، تلوار باندھی، جواہر سے بھرا تخت آپ کے لیے بچھوایا اور تخت کے گرد ریشمی پردہ لٹکوایا۔ تخت 30 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا تھا۔ اس میں 10 بستر بچھائے گئے اور 60 باریک پردے تھے۔ پھر تاج پہن کر آپ کو برآمد ہونے کا حکم دیا کہ آپ آئیں۔ آپ سر پر تاج رکھے ہوئے آئے۔ برف کی طرح آپ کا رنگ گورا اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ آپ اس شان کے ساتھ تخت پر بیٹھے، تمام حکام آپ کی فرمانبردار ہو گئے۔ بادشاہ نے مصر کی پوری حکومت آپ کے سپرد کر کے اپنے گھر کی راہ لی۔ اب بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا تو سب کچھ آپ کو ٹرانسفر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ نیکی کا صلہ مل کر ہی رہتا ہے۔ احسان کا بدلہ ہے جو یوسف علیہ السلام کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم نیکی کرو گے نا، اس کا بدلہ میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ انسان سوچتا ہے نا، ضائع ہو گیا، فلاں کے ساتھ میں نے اچھا کیا تھا، کیا فائدہ ہوا مجھے، اس کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی تھی، کیا ملا؟ ضائع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوتا ہے، وہ اس کا ضرور بدلہ دیتا ہے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو دنیا کا اجر تھا، دنیا کا فائدہ تھا۔ آخرت کا تو اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے کہیں بہتر ہے، مگر ان کے لیے جو ایمان لائے گا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ محسنین کو دنیا میں بھی حسنہ ملتی ہے، مومن کو دنیا میں بھی اجر ملتا ہے۔ جیسے سفیان بن نعینہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے 2 اجر ہیں، اس کو اپنی نیکی کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ البتہ کافر کو صرف دنیا میں ملتا ہے، وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو دنیا میں بدلہ لے لیتا ہے اس کا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، کسی کو بادشاہت مل جائے یا کوئی بڑا عہدہ مل جائے، عزت مل جائے تو اس میں برائی نہیں ہے۔ ہاں، برا یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں پڑھ کر نا بندہ رب کو بھول جاتا ہے۔ ادروائز اگر انسان خوف خدا کے ساتھ رہتا ہے نا تو ان چیزوں میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کو اب منسٹر بنا دیا گیا، بہت بڑا عہدہ ملا، ان کو عزت ملی، انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو تخت پر بھی بٹھایا۔ اب خواب کے مطابق جو 7 سال تھے نا خوشحالی کے، وہ گزر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بہت اچھا کام سنبھالا، سب بیسٹ مینجمنٹ کی۔ جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے پلان آؤٹ کیا تھا نا کہ غلے کو کیسے پریزرو کرنا ہے، ویسے ہی کیا کہ جو آگے 7 سال قحط کے آئے، کیسے لوگوں کو اس میں راشن دیا جائے گا تاکہ 7 سال یہ ٹھیک سے گزر جائیں، کیونکہ آگے تو بالکل فصل ہی نہیں ہونی تھی، نہ بارش ہونی تھی۔ اب خوشحالی والا دور تو چلا گیا، قحط سالی کے جو 7 سال ہیں نا وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اب چونکہ یوسف علیہ السلام نے اتنے اچھے طریقے سے سب کو سنبھالا ہوا تھا کہ ان کے ہاں غلہ تو تھا، لیکن یہ قحط اتنا بڑا تھا کہ پہنچتے پہنچتے یہ فلسطین تک بھی پہنچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی باپ سب کنعان میں رہتے تھے، فلسطین کا پرانا نام تھا یہ، تو یہ قحط کنعان تک بھی پہنچا ہوا تھا۔ تو شہرت ہوئی کہ فلاں فلاں جگہ پر غلہ مل رہا ہے، تو ان کے بھائیوں کو بھی پتہ چلا کہ مصر میں ایک نیک بادشاہ ہے جو لوگوں کو گندم بیچ رہا ہے اور تھوڑی قیمت پر بیچ رہا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں کہ کیسے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔